السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مستقیم احمد سوال کرتے ہیں، غسل کرتے وقت سطر اچھی طرح سے دھو لیا جائے، پھر وضو کر لیا جائے اور پھر غسل کے فرض ادا کر لیے جائیں تو وضو ہو جائے گا؟ میں مستقیم بجنور سے۔ جی، غسل کا جو مسنون طریقہ ہے اس میں خود وضو شامل ہے، اس لیے اگر کوئی شخص مسنون طریقے پر غسل کر لے تو اس میں خود بخود شروع میں وضو ہو جاتا ہے، اور اگر وضو نہ بھی کیا لیکن اس نے غسل کے فرض ادا کر لیے پھر بھی اس کا وضو ہو جائے گا۔ غسل کرنے کے بعد پھر سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مفتی صاحب، ایک مسئلہ معلوم کرنا ہے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا 3 بیٹا ہے اور اس نے ساری زمین اپنے چھوٹے بیٹے کے نام پر لکھ دیا ہے، اس بنیاد پر کہ میرا خیال صرف میرا چھوٹا بیٹا رکھتا ہے، اس لیے ساری زمین اس کے نام لکھتا ہوں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس کے باپ نے ایسا کیا، کیا یہ درست ہے؟ دوسری بات، اس چھوٹے بیٹے سے بھی کچھ میدان محشر میں اس کے متعلق کچھ سوال و جواب ہوگا یا نہیں؟ حضرت مفتی صاحب برائے مہربانی اس کی وضاحت فرما دیں۔ محمد سراج الدین سیتا مڑھی بہار سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، زندگی کے اندر اگر کوئی انسان اپنی جائیداد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں لڑکوں اور لڑکیوں کا برابر حصہ ہوگا، اور اگر وہ کسی ایک کو پوری جائیداد دیتا ہے بقیہ کو محروم کر دیتا ہے تو اس صورت میں وہ گنہگار ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد صاحب لے کر کے اللہ کے نبی کے پاس آئے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ میں نے ان کو یہ غلام ہدیہ کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انحلتا، کیا تو نے اس کے مثل اور بچوں کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا لا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرجعہ، لہذا اس غلام کو بھی اس سے واپس لے لو۔ یا تو تقسیم کرنا ہے تو سب کو دو، یا تو پھر کسی ایک کو دو اور بقیہ کو محروم کر دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس لینے کا حکم فرمایا۔ اس لیے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے اعدلوا بین ابنائکم، اپنے بچوں کے درمیان عدل اور انصاف سے کام لو۔ اس لیے اگر کوئی شخص ناانصافی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، اور آخرت کے اندر بھی اس کا مواخذہ ہوگا۔ دنیا کے اندر اگر اس کا انتقال ہو گیا اور کسی نے ایسا کر دیا ہے تو بچوں کو چاہیے کہ اپنے والد صاحب کو مواخذے سے بچانے کے لیے یہ کریں کہ پھر سے اپنی جائیداد کو شریعت کے مطابق تقسیم کریں۔ امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کے والد کو اس سے مواخذہ نہیں فرمائیں گے۔ اور بچے کا جو آپ نے پوچھا ہے، چھوٹے بیٹے سے بھی کچھ میدان محشر میں اس کے متعلق کچھ سوال و جواب ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں، سوال و جواب اس وقت ہوتا ہے جب انسان کا اس میں عمل دخل ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس لیے جو شخص نیک عمل کرے گا اسے دیکھے گا، اور جو برا عمل کرے گا اسے دیکھے گا، اور ہر شخص کے لیے اس کا عمل جو ہوگا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ اس لیے بچے سے سوال نہیں ہوگا، اس کے والد سے سوال ہوگا۔ تبریز خان، السلام علیکم حضرت، میری کچھ مجبوری ہے جس کی وجہ سے میں گھر پہ ہی نماز پڑھتا ہوں، الحمدللہ میری بیوی بچے بھی پڑھتے ہیں، تو کیا ہم لوگ جماعت سے نماز پڑھیں یا تنہا پڑھیں؟ واٹس ایپ نمبر پر رپلائی دیں۔ جواب ویڈیو کی شکل میں دیا جاتا ہے اور چینل پر اپلوڈ کیا جاتا ہے، آپ چینل پر دیکھ لیا کریں، پرسنلی جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ آپ نے جو یہ پوچھا ہے کسی مجبوری کی وجہ سے میں گھر پہ نماز پڑھتا ہوں، تو یہ مجبوری اگر شرعی ہے تو سب سے پہلے تو آپ کسی معتمد مفتی سے مل کر آپ اپنے عذر کو بیان کریں، آپ ان سے تصدیق بھی کرا لیں کہ وہ عذر شرعی ہے یا نہیں۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی عذر کو سمجھتے ہیں کہ یہ شرعی ہے جبکہ وہ غیر شرعی عذر ہوتا ہے، اور اگر غیر شرعی عذر ہے اور اس کی بنیاد پر ہم گھر پہ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چند جوانوں سے کہوں کہ وہ ایندھن اکٹھا کر کے لائیں اور جماعت کے وقت کسی کو کہوں نماز پڑھائے اور میں نکلوں، اور جو لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے ہیں ان کے گھروں کے اندر آگ لگا دوں۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ ہاں اگر شرعی عذر ہے تو اس کی تصدیق آپ کسی مفتی سے کرا لیں، اگر شرعی عذر ہے تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں، ورنہ میری درخواست ہے کہ مسجد کے اندر جماعت سنت مؤکدہ ہے، جماعت کا ثواب 27 گنا بڑھ جاتا ہے، تو جماعت سے نماز پڑھنے کا اہتمام کریں اور کوشش کریں کہ ہم اپنی اکثر نمازیں ہم مسجد ہی میں پڑھا کریں۔ ہاں اگر کوئی عذر ہو جس کی بنیاد پر آپ گھر میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، لیکن اس کی تصدیق آپ علماء سے اور مفتیان کرام سے کرا لیں۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں کیا عورتیں کھڑی ہو کر نماز پڑھ سکتی ہیں؟ بیٹھ کر پڑھے گی، نام مذکور نہیں ہے۔ بھائی اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ نام کے ساتھ اور ایڈریس کے ساتھ سوال کیا کریں، اس پر مستقل ویڈیو بنا دی گئی ہے۔ بہرکیف میں آپ کا جواب دیتا ہوں کہ جو فرض نمازیں ہیں یا سنت مؤکدہ ہیں یا واجب ہیں، ان نمازوں کے اندر خواہ مرد ہو یا عورت بغیر عذر کے بیٹھ کر کے اگر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ فرض، واجب اور سنت مؤکدہ ان نمازوں کے اندر قیام فرض ہے، لہذا چاہے مرد ہو یا عورت اگر اس کو کوئی ایسا عذر نہیں ہے، وہ قیام پر قادر ہے اور پھر بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، یا آج کل کرسی کا رواج چل پڑا ہے، تو جو لوگ قیام پر قادر ہیں اور اس کے زمین پر بیٹھ سکتے ہیں اور اس کے باوجود کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نماز درست نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے مستقل ویڈیو بنوا دیا گیا ہے۔ ہاں اگر وہ سنت غیر مؤکدہ ہے یا نوافل ہیں تو اس کے اندر بیٹھ کر کے پڑھنا بھی درست ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتی ہیں، لیکن ثواب اس کا آدھا ہو جائے گا، اس کا خیال رکھیں۔ Hi, I am Hazrat Isa alayhi salam. Hazrat Isa Masih, Jesus Christ returned, going to become honorable Prime Minister of India. My WhatsApp number is email ID. Please do not block my WhatsApp. I am available only on. اس کے بعد انہوں نے اپنا نمبر دیا ہے۔ ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور انہوں نے ہم کو میسج کیا، کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بلاک مت کیجئے اور ہم جا رہے ہیں انڈیا کے پرائم منسٹر بننے۔ یہ بھائی بہت بن جائیے آپ پرائم منسٹر، کون منع کر رہا ہے بھائی؟ بہت حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے وہ دمشق کی جامع مسجد پر 2 فرشتوں کے پروں کے سہارے نازل ہوں گے اور پوری دنیا ان کا مشاہدہ کرے گی، وہ چھپ کر کے نازل نہیں ہوں گے۔ آپ کو کس نے دیکھا ہے کہ آپ 2 فرشتوں کے سہارے نازل ہوں؟ پہلے یہ بتائیے۔ دوسری چیز، عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ کتنی خنزیر آپ نے قتل کیا ہے ذرا بتائیے تو، اور کتنی صلیب آپ نے توڑی ہے؟ اور عیسیٰ علیہ السلام کب آئیں گے؟ حضرت مہدی جب آئیں گے اس کے 7 سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے 7 سال کے بعد، پہلے حضرت مہدی آئیں گے، پھر اس کے بعد دجال ہوگا، پھر دجال کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ اب یہ بتائیں حضرت مہدی کا تو ابھی پتہ نہیں ہے، نہ دجال آیا ہے، اور آپ اس کے پہلے کیسے آ گئے؟ تو بہت سا کنٹراڈکشن پایا جا رہا ہے، اور آپ کے کہنے سے نہیں، احادیث باقاعدہ اس پر موجود ہیں، باقاعدہ روایات کے اندر میں آپ کو علامات بتا دیتا ہوں۔ مسند احمد کی حدیث ہے 406، آپ جا کر وہاں پڑھ لیں، وہاں لکھا ہوا ہے، پوری وضاحت میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو کر صلیب کو توڑ دیں گے، یہ ان کی علامت ہے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، تمام لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں گے، بس اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں اسلام کے سوا تمام ملتوں کو ہلاک کر دیں گے، صرف اسلام باقی رہ جائے گا پوری دنیا میں۔ دنیا میں خالی اسلام باقی رہ گیا ہے، آپ آ گئے ہیں تو کچھ تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے بھائی، کیسے ہی صاف ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ان کے زمانے میں مسیح دجال کو ہلاک کر دیں گے۔ ہلاک کر دیا آپ نے، روئے زمین پر امن و امان کا دورہ ہوگا، اور جانتے ہیں کتنا امن و امان ہوگا؟ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائے بیلوں کے ساتھ، اور بھیڑ بکریوں کے ساتھ چرتے پھریں گے۔ جائیے ذرا زو کے اندر کہیے شیر کو کھول دے، میں عیسیٰ آ چکا ہوں، پہلے آپ ہی کو کھا جائے گا، بچ کے رہیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 برس ٹھہریں گے، پھر ان کی وفات ہو جائے گی، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور ان کو دفن کر دیں گے۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات بتا دی ہیں، اس لیے آپ جیسے دلالوں اور آپ جیسے مکاروں کے چکر میں امت نہیں آنے والی ہے۔ بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر، اللہ تعالیٰ امت کو ہدایت عطا فرمائے۔ میری دعا ہے اللہ آپ کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔